In banking murabaha, the bank buys goods at the request of the customer and client. It is quite possible that after the bank has purchased and bought goods for the client does not come up and does not approach the bank to buy these goods from the bank. So, in this case, the bank takes an undertaking from the client or takes a promise from the client. What is the status of that undertaking and promise in Islamic law? We will discuss this issue in this presentation. While making request to the bank, the client or customer, he gives an undertaking to the bank that it will buy goods, required goods from the bank whenever bank purchases these goods for him. The Muslim jurists, they have different opinion and viewpoint regarding the binding nature of promise or the status of promise. According to Hanbali and Shafi school of law, promises are not legally binding and enforceable. کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اتنا قرض دے دوں گا یا تمہارا مکان میں بنا دوں گا یا کوئی اور اس طرح کا وعدہ ہے، تو اگر بعد میں اس وعدے کو وہ پورا نہیں کرتا تو جس شخص کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے عدالت میں نہیں گھسیٹ سکتا اور نہ ہی وہ عدالت کے ذریعے کوئی ریلیف یا کہ ریمیڈی فار دی انفورسمنٹ آف پرومس لے سکتا ہے. ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پرومسز وہ مورلی تو بائنڈنگ ہے، ریلیجسلی تو بائنڈنگ ہے، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن دنیا کی عدالت میں پرومسز کو انفورس نہیں کیا جا سکتا. حنفی اسکول کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پرومسز انڈر ڈائر نیڈ، کہ جہاں پہ انتہائی ضرورت ہو وہاں پہ پرومسز کو لیگلی انفورسیبل بنایا جا سکتا ہے. کہ مطلب یہ کہ جہاں پر انتہائی ضرورت ہو تو اس صورت میں آپ پرومس کو ایک کانٹریکٹ کی حیثیت جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور وہ لیگلی انفورسیبل ہوگا. مالکی اسکول کا اس حوالے سے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پرومسز آر بائنڈنگ اینڈ لیگلی انفورسیبل especially when the promisee has incurred some liability as a result of promise. مالکی فقہا یہ کہتے ہیں کہ وعدے یا کہ پرومس وہ لیگلی بائنڈنگ ہے اور وہ انفورسیبل ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب کہ اس پرومس کے نتیجے میں جس شخص کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اس نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہو، کوئی اخراجات کیے ہوں یا کہ اسے کوئی نقصان پہنچا. مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو یہ کہا کہ تمہارا یہ مکان پرانا ہے، اسے تم گرا دو، میں تمہیں پیسے دوں گا نیا مکان بنانے کے لیے. اس کے نتیجے میں اس نے وہ مکان گرا دیا اور اس کے بعد اب یہ شخص جو پرومسر ہے وہ اپنے پرومس سے بیک آؤٹ کرتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ میں نے تو صرف تمہیں ایک قسم کی ترغیب دلانے کے لیے وعدہ کیا تھا. تو مالکی فقہا کا اس حوالے سے نقطہ نظر یہ ہے کہ اب یہ پرومس انفورسیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کے پرومس پہ یقین کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے کوئی ایکشن لیا، اسے ایک نقصان پہنچا، تو اب یہ جو پرومس ہے یہ لیگلی بائنڈنگ اور انفورسیبل ہے. یہی نقطہ نظر انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کا ہے. انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کا نقطہ نظر یہ ہے
کہ جو پرومیزز خاص طور پر فائنینشیل ٹرانزیکشن میں پرومیزز ہیں وہ لیگلی بائنڈنگ ہیں. مرابع میں ہی دیکھیں کہ یہاں پہ بینک نے کلائنٹ کے کہنے پہ اس نے ایک چیز خریدی. فرض کریں کہ بینک نے 10 لاکھ کی ایک چیز خریدی, اس کے بعد وہ اپنے پرومس سے بیک آؤٹ کرتا ہے, تو اب بینک کیا کرے گا؟ لہٰذا اس صورت میں اس پرومس کو جو کہ اس نے شروع میں دیا ہے, اس پرومس کو کورٹ کے ذریعے انفورس کروایا جا سکتا ہے, اور کورٹ اسے مجبور کرے گی کہ تم یہ چیز لازماً خریدو کیونکہ تم نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے, تم نے اس کا پرومس کیا ہے.